السلام علیکم۔ آزاد کشمیر کے اندر جاری عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی تحریک کے تناظر میں آزاد کشمیر سمیت پاکستان بھر سے بہت سے لوگوں کا سوشل میڈیا کے اوپر یہ دعویٰ ہے کہ آزاد کشمیر اپنے انتظامی اور معاشی امور کے لیے وفاق کی جانب سے دی جانے والی گرانٹس اور سبسڈیز کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل فورمز اور مین سٹریم پاکستانی میڈیا کے دعووں کے بعد آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آزاد کشمیر بحیثیت انتظامی یونٹ وفاق کے ان گرانٹس کے اوپر ہی انحصار کرتا ہے یا وہ پاکستان کی معیشت کے اندر کوئی فعال کردار ادا کرتا ہے۔ منگلا ڈیم میں جب پانی کی سطح نیچے گرتی ہے تو کچھ اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں۔ منگلا ڈیم چونکہ آزاد کشمیر کے اندر ایک آباد شہر میرپور کے اوپر بنایا گیا تھا، اس شہر کے اندر لوگوں کی زرعی زمینیں، لوگوں کے مکانات، لوگوں کی تجارتی مراکز اور لوگوں کے آباء و اجداد کی قبریں، مساجد، سب چیزیں زیر آب آ گئی تھیں۔ یہ ایک بہت ہی ایموشنل سٹوری ہے، لیکن یہاں پہ ہم کسی قسم کی جذباتی تقریر کرنے کی بجائے سرکاری اعداد و شمار اور فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ دعویٰ یا یہ توہین امیز جملہ درست ہے کہ آزاد کشمیر وفاق کے دیے ہوئے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اور اس کے اندر اپنے اخراجات پوری کرنے کی کوئی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی جغرافیائی حدود میں آزاد کشمیر کے پانیوں کے اوپر بننے والے میگا پاور پروجیکٹس، جن میں منگلا ڈیم، نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کروڑ ڈیم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی اسٹیٹ گورنمنٹ اور آئی پی پیز کے انڈر بننے والے مڈ ٹو لارج اسکیل پاور جنریشن پروجیکٹس، جن کی ٹوٹل کیپیسٹی 3700 میگا واٹ ہے۔ اس کو اگر ہم عام زبان میں سمجھنا چاہیں تو یہ سال کے اندر لگ بھگ 16 ارب یونٹس یا 16 ارب کلو واٹ آورز بجلی پیدا کرتے ہیں۔ نیپرا کے جو کرنٹ ٹیرف ہیں اس کے مطابق نیپرا کنزیومر سے 50 روپیہ پر یونٹ چارج کرتی ہے۔ جب ہم ان پروجیکٹ سے پیدا کردہ بجلی کی ٹوٹل کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ لگ بھگ 800 ارب روپے سے زائد کی رقم بنتی ہے۔ پانی سے پیدا ہونے والی بجلی کو دنیا کی سب سے سستی بجلی کہا جاتا ہے۔ کرنٹ ایفیشنسی کے ساتھ بھی اگر ہم اس کی کیلکولیشن کریں تو یہ لگ بھگ 12 روپے فی یونٹ کے حساب سے آپریشنل کاسٹ پڑتی ہے۔ اس کاسٹ کو جب ٹوٹل اماؤنٹ میں سے جو گورنمنٹ آف پاکستان بلز کی مد میں کنزیومر سے جمع کرتی ہے اس میں سے منہا بھی کر دیں تو لگ بھگ 600 ارب روپے سے زائد رقم حکومت پاکستان آزاد کشمیر کے پانیوں سے پیدا کردہ بجلی کے اوپر بچاتی ہے۔ 600 ارب روپے میں سے آزاد کشمیر کی حکومت کو کیا ملتا ہے، جب یہ جانیں گے آپ تو چونک جائیں گے۔ آزاد کشمیر کی حکومت کو رائلٹی اور واٹر یوزیج کی مد میں صرف 20 سے 30 ارب روپے سالانہ اس رقم میں سے ملتے ہیں۔ اس کے برعکس وفاقی حکومت کے جو دیگر انتظامی یونٹ ہیں ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ ڈفرینٹ نوعیت کے ہیں۔ وفاقی حکومت صوبوں کو وہاں پہ پیدا ہونے والی پانی کی بجلی کو NHP نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے تحت جو ڈفرینٹس ایک ہائیڈل پاور پروجیکٹ اور کول سے چلنے والے پاور پروجیکٹس ہیں ان کے درمیان جو پروڈکشن کاسٹ آتی ہے اس کا جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ صوبوں کو پے کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ جبکہ آزاد کشمیر کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت فکس اماؤنٹ جو تقریباً 1 روپے کے قریب پر یونٹ ہے وہ رائلٹی اور واٹر یوزیج کی مد میں آزاد کشمیر کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ، امریکہ، یورپ اور مڈل ایسٹ سمیت دنیا بھر میں تارکین وطن کشمیری 450 ارب روپے اپنے وطن عزیز، اپنے پیاروں کو بیچتے ہیں۔ یہ اماؤنٹ سب سے پہلے پاکستان کے فارن ریزرو میں ایک بہت بڑا اضافہ کرتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ اماؤنٹ آزاد کشمیر میں مقیم لوگ خرچ کرتے ہیں تو آزاد کشمیر یا پاکستان گورنمنٹ کو ٹیکس کی صورت میں ایک بہت بڑا حصہ جاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں جو ٹیکس کی شرح ہیں ان کے مطابق لگ بھگ 150 ارب روپے کے قریب اس اماؤنٹ کے اوپر حکومت پاکستان کو ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آزاد کشمیر کے بجٹ کی طرف جو کہ 310 ارب روپے سالانہ ہے۔ ان میں سے آزاد کشمیر کے اندر ان لینڈ ریونیو ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ لگ بھگ 75 سے 85 ارب روپے سالانہ جمع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو پر ان کے پاور پروجیکٹس کے اوپر جو پاکستان کے باقی صوبوں کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں اسی کی مد میں اگر ادائیگی کی جائے تو یہ اماؤنٹ آزاد کشمیر کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ بنتی ہے۔ اور آزاد کشمیر کے اندر اس بجٹ کو صحیح طرح سے خلوص نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے تو نہ صرف عوامی مسائل ختم ہوں گے بلکہ سوسائٹی کے اندر جو یہ سہولیات اور ضروریات نہ ہونے کی وجہ سے انریسٹ ہے اس کا خاتمہ بھی ہوگا۔ آزاد کشمیر سمیت پاکستان کے تمام تر علاقے قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ قدرتی معدنیات، ریئر ارتھ منرلز اور یہاں کے پانیوں سمیت یہاں کے 4 موسم آزاد کشمیر اور پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی پراپر طریقے سے مینج کر سکے، یہاں پہ ایک مخلص لیڈرشپ میسر آ سکے جو اس ملک کو کسی راہ پہ چلنے دے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے جس میں یہاں کے سیاستدان، بیوروکریٹس، ریٹائرڈ جنرل یا ججز جن کی بھی آپ بات کر لیں وہ پاکستان سے ماہانہ جو اربوں کے حساب سے ڈالرز باہر لے کے جاتے ہیں۔ ان کے بیرون ملک اثاثوں کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ کسی بھی علاقے کو کسی بھی دوسرے علاقے سے دی جانے والی گرانٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ وہاں کے ریسورسز کو بہتر اور منظم انداز میں استعمال میں لایا جائے اور ان اشرافیہ کی شاہ خرچیوں اور کرپشن سے بچا کر اس ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالا جائے۔ اگر اس ملک کے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس ملک کے نوجوانوں کو
عرب کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنکی لگاتے ہوئے سمندروں کے پانیوں میں غرق ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یورپ میں جا کے لوگوں کے اور جابز کر کے آپ نے گزر بسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین جانیے کسی بھی تارکین وطن کو، چاہے وہ جتنا بھی سیٹل ہو، اگر آپ اس کو پوچھتے ہیں کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی، تو وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں بیٹھ کر اس لائف سٹائل کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اور اگر یہ لوگ اتنے ہنرمند ہیں، سب سے بڑا جو سرمایہ ہے کسی ملک کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے ہنرمند عوام، یہی عوام جب پاکستان سے باہر عرب ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں جاتے ہیں تو یہ اپنی صلاحیتوں کے لوہے منواتے ہیں، یہ دنیا کی تمام تر اقوام کے ساتھ کمپیٹ کر کے بہتر پوزیشنز پہ کام کرتے ہیں، اپنے کاروبار کھڑے کرتے ہیں، جو واضح کرتا ہے کہ ان لوگوں کے پوٹینشیل میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو جو ان کو مینج کرنے والے حکمران ہیں، جو ان کو مینج کرنے والے بیوروکریٹس ہیں ان کے اندر، جو ان کے پالیسی میکرز ہیں ان کے اندر، کہ وہ ان لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔